بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ عز وجل، ہم اساس الصرف پڑھ رہے ہیں۔ ہم نے پڑھا تھا انسان کے منہ سے جو بات نکلتی ہے اسے لفظ کہتے ہیں۔ لفظ دو طرح کا ہوتا ہے، کچھ الفاظ ایسے ہوتے ہیں جن کے معانی ہوتے ہیں، کچھ الفاظ ایسے ہوتے ہیں جن کا کوئی معنی نہیں ہوتا۔ با معنی لفظ کو، جس لفظ کا کوئی معنی ہو، با معنی لفظ کو مفرد یا کلمہ کہتے ہیں، اور جو بے معنی لفظ ہوتا ہے اسے مہمل کہتے ہیں۔ با معنی لفظ کو، ایسا لفظ جس کا کوئی معنی ہو، تو اسے کلمہ کہتے ہیں۔ کلمے کی تین قسمیں ہیں: اسم، فعل، حرف۔ ہر ایک کی تعریف پڑھ چکے ہیں۔ فعل اسے کہتے ہیں جو اپنا معنی خود بتائے، ایسا کلمہ جو اپنا معنی بتانے میں دوسرے کا محتاج نہ ہو بلکہ خود اپنا معنی بتائے، اور اس میں کوئی زمانہ بھی موجود ہو، یعنی ماضی یا حال یا استقبال، پاسٹ، پریزنٹ، فیوچر میں سے کوئی زمانہ پایا جائے، اپنا معنی خود بتائے اور اس میں کوئی زمانہ بھی ہو، تو اسے فعل کہتے ہیں۔ آج ہم انشاءاللہ عز وجل فعل کی تقسیم کے تعلق سے پڑھیں گے۔ دیکھیے، تیسرا سبق، فعل کی تقسیم کا بیان۔ فائدہ: فعل کی تقسیم کے کئی اعتبار ہیں، یعنی فعل کو کئی اعتبار سے تقسیم کیا گیا ہے، کئی اعتبار سے فعل کی اقسام بیان کی گئی ہیں، ٹھیک ہے۔ الگ الگ اعتبار سے الگ الگ قسمیں بنیں گی۔ زمانے کے اعتبار سے فعل کی تقسیم، یعنی فعل میں کون سا زمانہ پایا جا رہا ہے، کیونکہ زمانے تین ہیں، اس اعتبار سے فعل کی تقسیم بیان کر رہے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے، جب زمانے تین ہیں، ماضی، حال، مستقبل، تو اسی اعتبار سے، زمانے کے اعتبار سے فعل کی تقسیم کی جا رہی ہے، تو اس اعتبار سے فعل کی تین قسمیں بنیں گی، کیونکہ زمانے بھی تین ہیں تو جو قسمیں بنیں گی وہ بھی تین ہوں گی۔ دیکھیے، زمانے کے اعتبار سے فعل کی تقسیم، زمانے کے اعتبار سے فعل کی اقسام۔ زمانے کے اعتبار سے فعل کی تین قسمیں ہیں: نمبر ایک ماضی، نمبر دو مضارع، نمبر تین امر۔ ماضی، مضارع، امر۔ زمانے کے اعتبار سے فعل کی تین قسمیں ہیں: فعل ماضی، فعل مضارع، فعل امر۔ اب ہر ایک کی تعریف اور مثال بیان کر رہے ہیں۔ دیکھیے، فعل ماضی وہ فعل ہے جس میں گزرے ہوئے زمانے میں، پاسٹ میں، کسی کام کا ہونا یا کرنا سمجھا جائے۔ ایسا فعل جس فعل میں گزرے ہوئے زمانے میں کسی کام کا ہونا یا کرنا سمجھا جائے، جس فعل سے یہ سمجھ میں آئے کہ پاسٹ میں کوئی کام ہوا ہے یا کوئی کام کیا گیا ہے، تو ایسے فعل کو فعل ماضی کہتے ہیں۔ جیسے جلسہ، وہ بیٹھا۔ جب جلسہ کہا گیا یعنی وہ بیٹھا، اسے سمجھ میں آیا کہ بیٹھنے کا کام ماضی میں ہوا ہے، گزرے ہوئے زمانے میں ہوا ہے۔ اولاً تو جلسہ کہا گیا تو اس سے بیٹھنے کا معنی سمجھ میں آیا، اور یہ بھی سمجھ میں آیا کہ یہ کام، بیٹھنے کا کام جو ہے یہ ماضی میں ہو چکا ہے۔ جلسہ، وہ بیٹھا، ٹھیک ہے، یعنی ماضی میں بیٹھا، ٹھیک ہے۔ ضربہ، اس نے مارا۔ ضربہ سے مارنے کا کام سمجھ میں آیا اور زمانہ ماضی سمجھ میں آیا، گزرا ہوا زمانہ سمجھ میں آیا، تو یہ فعل ماضی ہے، ٹھیک ہے۔ وہ فعل جس میں گزرے ہوئے زمانے میں کسی کام کا ہونا یا کرنا سمجھا جائے، اسے کہتے ہیں فعل ماضی۔ فعل مضارع، فعل مضارع وہ فعل ہے جس میں موجودہ یا آنے والے زمانے میں کسی کام کا ہونا یا کرنا سمجھا جائے۔ فعل مضارع میں دو زمانے کا احتمال ہوتا ہے، دو زمانے پائے جاتے ہیں: زمانہ حال، زمانہ استقبال، یعنی پریزنٹ اور فیوچر دونوں پایا جاتا ہے، لیکن ایک وقت میں ایک ہی معنی لیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ جب حال کے لیے استعمال کر رہے ہیں تو استقبال کے لیے استعمال نہیں کریں گے، فیوچر کے لیے استعمال نہیں کریں گے۔ اگر فیوچر کے لیے اس کا معنی فیوچر کا معنی لیں گے تو پھر حال کا معنی جو ہے چھوڑ دیں گے، ٹھیک ہے۔ جیسے یجلسو، وہ بیٹھتا ہے یا بیٹھے گا، اسے بیٹھنے کا معنی سمجھ میں آیا، حال یا استقبال کا معنی بھی سمجھ میں آیا، تو یہ فعل مضارع ہے۔ یجلسو، وہ بیٹھتا ہے یا بیٹھے گا۔ یضربو، وہ مارتا ہے یا مارے گا، ٹھیک ہے۔
یعنی وہ فعل جس میں موجودہ یا آنے والے زمانے میں کسی کام کا ہونا یا کرنا سمجھا جائے اسے فعل مضارع کہتے ہیں۔ فعل امر وہ فعل ہے جس میں کسی سے آنے والے زمانے میں کسی کام کا مطالبہ کیا جائے، کسی سے کسی کام کا مطالبہ کیا جائے۔ ظاہر سی بات ہے جب مطالبہ کیا جائے گا تو وہ آنے والے زمانے میں ہی کیا جائے گا۔ فلاں کام کر، فلاں کام کر، پانی لے آ، جیسے بتا پانی لے آ، جب بول رہا ہے اسی وقت تو فوراً اسی بالکل عین وقت میں تو پانی نہیں لا سکتا، یعنی گویا کہ فیوچر کے لیے کہہ رہا ہے، یعنی پانی لا، کچھ وقت کے بعد پانی لائے گا، آئندہ زمانے میں پانی لائے گا، ٹھیک ہے۔ تو فعل امر جو ہوتا ہے وہ مستقبل میں ہی ہوتا ہے، وہ فعل ہے جس میں کسی سے آنے والے زمانے میں فیوچر میں کسی کام کا مطالبہ کیا جائے، کسی کام کا حکم دیا جائے، آرڈر دیا جائے۔ جیسے اضرب تو مار، اضرب تو مار، یہاں مارنے کا حکم دیا گیا تو یہ کیا ہے؟ فعل امر۔ اس طرح اکتب تو لکھ، جب اکتب کہا گیا تو اسے لکھنے کا معنی بھی سمجھ میں آیا اور مستقبل میں کسی کام کا مطالبہ کرنا یعنی لکھنے کے کام کا مطالبہ کرنا بھی سمجھ میں آیا۔ اکتب تو لکھ تو یہ کیا ہے؟ فعل امر۔ اعلم تو جان، یہ بھی فعل امر ہے۔ اب آئیے تمرین حل کرتے ہیں۔ تمرین سوال نمبر 1، زمانے کے اعتبار سے فعل کی کتنی اور کون سی قسمیں ہیں؟ ہر ایک کی تعریف اور مثال بیان کریں۔ ابھی ہم نے پڑھا کہ زمانے کے اعتبار سے فعل کی 3 قسمیں ہیں، ماضی، مضارع، امر۔ ماضی، اب ہر کی تعریف بیان کرنی ہے۔ ماضی اس فعل کو کہتے ہیں جس میں زمانہ گزشتہ میں گزرے ہوئے زمانے میں کسی کام کا ہونا یا کرنا سمجھا جائے، جیسے ضربا، اس نے مارا۔ مضارع وہ فعل جس میں زمانہ موجودہ یا زمانہ آئندہ میں آنے والے زمانے میں کسی کام کا ہونا یا کرنا سمجھا جائے اسے فعل مضارع کہتے ہیں، جیسے یضربو وہ مارتا ہے یا مارے گا۔ اور فعل امر وہ فعل ہے جس میں آنے والے زمانے میں کسی سے کسی کام کا مطالبہ کیا جائے، آنے والے زمانے میں کسی سے کسی کام کا مطالبہ کیا جائے اسے کہتے ہیں فعل امر۔ سوال فعل امر کی مثال جیسے انصر تو مدد کر، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیے سوال نمبر 2، درج ذیل افعال سے فعل ماضی، فعل مضارع اور فعل امر الگ الگ کریں۔ فعل کی جمع ہے افعال، تو نیچے جو افعال لکھے گئے ہیں، نیچے جتنے بھی الفاظ لکھے گئے ہیں سب کے سب افعال ہیں، اس میں سے کوئی بھی اسم یا حرف نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ یہ بات تو پکا ہو گیا، پکی ہو گئی کہ اس میں جتنے بھی الفاظ ہیں یہ سب کے سب فعل ہیں، ٹھیک ہے۔ اب فعل کی 3 قسمیں ہیں زمانے کے اعتبار سے، اس میں وہی کرنا ہے کہ کون ماضی ہے، کون مضارع ہے، کون امر ہے، اسے الگ الگ کرنا ہے۔ دیکھیے سب سے پہلے دیکھتے ہیں سرقہ۔ دیکھیے یہاں سرقہ اس نے چرایا، سرقہ اس نے چرایا، اسے چوری کا معنی سمجھ میں آیا، اور چرایا یعنی پاسٹ میں، یعنی گزرے ہوئے زمانے میں چرایا، اسے سمجھ میں آیا کہ یہ ماضی ہے، ٹھیک ہے۔ ابسط تو پھیلا، اس میں دیکھیے آرڈر دیا جا رہا ہے، حکم دیا جا رہا ہے، زمانہ آئندہ میں کسی کام کا مطالبہ کیا جا رہا ہے، یعنی پھیلانے کے کام کا مطالبہ کیا جا رہا ہے، تو یہ کیا ہو گیا؟ فعل امر۔ ابسط تو پھیلا یہ فعل امر ہے۔ یرجع وہ لوٹتا ہے یا لوٹے گا، اس میں لوٹنے کا معنی پایا جا رہا ہے، اور کب پایا جا رہا ہے؟ زمانہ موجودہ یا زمانہ آئندہ میں، لوٹتا ہے موجودہ، لوٹے گا آئندہ، تو یہ فعل مضارع ہے، ٹھیک ہے۔ یرجع وہ لوٹتا ہے لوٹے گا، فعل مضارع۔ اطلب تو طلب کر، اس میں طلب کرنے کا معنی، طلب کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے، طلب کرنے کا مطالبہ کیا جا رہا ہے، تو یہ کیا ہو گیا؟ فعل امر۔ ربطہ اس نے ملایا، ربطہ اس نے ملایا، اس میں ماضی کا معنی پایا جا رہا ہے، اس نے ملایا یعنی پاسٹ میں، تو یہ ہو گیا فعل ماضی۔ یضحک وہ ہنستا ہے یا ہنسے گا، حال اور استقبال دونوں معنی پایا جا رہا ہے، اس لیے یہ ہو گیا فعل مضارع۔ ینزل وہ اترتا ہے یا اترے گا، یہ بھی فعل مضارع ہے، حال استقبال دونوں پایا جا رہا ہے، تو فعل مضارع ہے۔ یأخذ وہ لیتا ہے یا لے گا، اس میں بھی دونوں معنی پایا جا رہا ہے، حال استقبال، تو یہ بھی فعل مضارع ہے۔
قروبا وہ نزدیک ہوا یعنی پاسٹ میں، گزرے ہوئے زمانے میں، تو یہ فعل ماضی ہو گیا۔ یمنع وہ روکتا ہے یا روکے گا، اس میں حال اور استقبال دونوں زمانہ پایا جا رہا ہے، تو یہ ہو گیا فعل مضارع، یمنع فعل مضارع۔ اذهب تو جا، یعنی جانے کے کام کا مطالبہ کیا جا رہا ہے، جانے کا آرڈر دیا جا رہا ہے، تو یہ ہو گیا فعل امر۔ یلبسو وہ پہنتا ہے یا پہنے گا، اس میں حال استقبال دونوں معنی پایا جا رہا ہے، دونوں زمانہ پایا جا رہا ہے، تو یہ کیا ہو گیا فعل مضارع۔ امید ہے کہ آپ کو پوری بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔